اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کہ حضرت اقدس شیخ الحدیث و تفسیر حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی عبدالواحد قریشی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، قدم قدم پر آمین کہیں، اور اللہ تعالیٰ صحت اور عافیت سے رکھے۔ اس وقت سوشل میڈیا پر چھائے ہوئے ہیں، اور یقیناً جب آپ دین کا کام کرتے ہیں تو پھر آپ کے دشمن بھی اسی طریقے سے وار کرتے ہیں۔ میں جانتا ہوں ذاتی طور پر کہ حضرت مفتی صاحب پر کس طرح کے دشمنوں نے کس طرح کے وار کیے ہوئے ہیں۔ بہرحال اگر دشمن مضبوط ہیں تو حضرت مفتی صاحب کی سرپرستی کرنے والے ہمارے اکابرین پاکستان کے علماء کی نظر کرم بھی ہے ان پر۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے، حضرت کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اس وقت ہمارے عقائد اور نظریات کے صحیح ترجمان جہاں پر اور بزرگان دین ہیں، سٹیج پر بولتے ہیں، وہاں پر سر فہرست حضرت قریشی صاحب دامت برکاتہم کا نام ہے۔ جمعیت علماء اسلام کی مدلل گفتگو جس طریقے سے قریشی صاحب پورے ملک میں کر رہے ہیں، یہ مثال اپنی آپ ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت قائد محترم حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جمعیت علماء اسلام ہو، ان تمام چیزوں پر جو ہمارے دشمن اعتراض کر رہے ہیں، اپنے اپنے طور پر تمام لوگ سوشل میڈیا پر علماء سوشل میڈیا پر جواب دیتے ہیں، لیکن جس طریقے سے حضرت قریشی صاحب جواب دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ان کو لمبی عمر عطا فرمائے۔ اس کے بعد میں جمعیت علماء اسلام کی تینوں تحصیلوں کو شاباش بھی دیتا ہوں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت ہماری جمعیت کو، ہماری جماعت کو اور چار چاند لگائے۔ ہمارے بزرگوں نے، بھائیوں نے جس استقامت کے ساتھ یہ پروگرام کیے، تینوں پروگرام جاندار بھی ہوئے، شاندار بھی ہوئے، اور خطیب بھی اللہ نے کمال دیا۔ میں انتہائی خوش ہوں، گاڑی میں میرے برادر بڑے بھائی الحاج زاہد مقصود احمد قریشی صاحب، اور اسی طریقے سے میں یہ بھی ذکر کرنا چاہوں گا ان تینوں پروگراموں میں مین کردار قریشی صاحب کا ہے۔ قریشی صاحب کو بلانے میں قریشی صاحب کا کردار ہے، یہ پکی بات ہے۔ اور اسی طریقے سے خواجہ صاحب کا جو پروگرام تھا شجاع آباد میں بڑا جاندار تھا۔ ملتان رات قریشی صاحب نے علالت کے باوجود حضرت نے مفتی صاحب نے 1.5 گھنٹہ خطاب کیا۔ میں سمجھتا ہوں گاڑی میں میں نے اپنے دوستوں سے کہا ایک ایک جملہ حضرت مفتی صاحب کا جو ہے وہ لکھنے والا تھا۔ کمال درد دل سے گفتگو کرتے ہیں۔ اگر میں سمجھتا ہوں 1 سال 2 پروگرام سال میں ہوتے رہے، میں نہیں سمجھتا دیوبندی ہو اور پھر جمعیت کی آواز پر وہ میدان میں نہ آئے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ نے یہ ملکہ دیا ہے حضرت مفتی صاحب کو، اور یہ تینوں پروگرام، یہ تینوں ملتان، شجاع آباد اور اس وقت جلال پور کی جو یہ اس ادارے کے اندر پروگرام انعقاد پذیر ہے، جس میں میں اور آپ شریک ہیں، ہمارے لیے یہ ذریعہ نجات ہے۔ ایک بات اپنے استاد جی حضرت مولانا عبد المجید لدھیانوی رحمہ اللہ تعالی علیہ کی آپ کے کانوں تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ یہ اہم مسئلہ ہے جس پر حضرت مفتی صاحب مدلل گفتگو کریں گے، لیکن استاد جی کا یہ جملہ میں ہر سٹیج پر بتایا کرتا ہوں امانتاً۔ استاد جی بخاری شریف کا درس دیتے ہوئے جامعہ باب العلوم کی درسگاہ میں ایسے ختم نبوت کی بات آئی تو استاد جی ایسے اٹھے اور پھر 2 جملے ارشاد فرمایا، کہنے لگے کہ ایمان لانے میں خدا کی ذات پہلے ہے، ایمان کو بچانے میں مصطفیٰ کی ذات پہلے ہے۔ اگر ہم نبی کی ختم نبوت کا دفاع نہیں کر سکتے ہیں تو پھر خدا کی ذات پر ایمان نہیں رہتا ہے۔ آج جمعیت علماء اسلام میدان میں ہو، اسمبلی میں ہو، ختم نبوت کی بات کر رہی ہے۔ میں سب حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ حضرات کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور خصوصیت کے ساتھ تحصیل جلال پور کے امیر حضرت مولانا پیر عمر زکریا صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا
تحصیل کے جنرل سیکرٹری حضرت مولانا محمود احمد نقشبندی صاحب کا، اسی طریقے سے اس ادارے کے محتمم اور پیر جی کے بڑے بھائی پیر طریقت حضرت مولانا ابو بکر یوسف صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا آپ سب حضرات کا شکر گزار ہوں، اور حضرت مفتی صاحب کا یہ آج آخری پروگرام ہے، یعنی اس ترتیب میں انشاءاللہ یہ بار بار آئیں گے، آنا چاہیے کہ نہیں؟ آپ کی آواز ڈھیلی ملی ہے، ڈھیلی ملی، آپ نے میرے خیال میں کچھ کم سنا ہے حضرت مفتی صاحب کو، آنا چاہیے، آنا چاہیے، انشاءاللہ آتے رہیں گے، ہم درخواست کرتے رہیں گے۔ اب میں خطاب کی دعوت دیتا ہوں شیخ الحدیث والتفسیر، مجاہد ختم نبوت، مجاہد جمعیت حضرت اقدس مفتی عبد الواحد قریشی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو کہ وہ خطاب فرمائیں۔